الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ روداد میرے بےتابی کی کچھ ان کو سنائی لوگوں نے، روداد میرے بےتابی کی کچھ ان کو سنائی لوگوں نے، بےتاب تھے وہ بھی میرے لیے یہ بات چھپائی لوگوں نے۔ لوگوں کو آخر کیا کہنا، مجھ کو ہی شرابی کہتے ہیں، چھلکی تھی سراہی میرے لیے اور پیاس بجھائی لوگوں نے۔ مجھ سے ہی وفا کا درس لیا، میرا ہی نشے من پھونک دیا، مجھ سے ہی وفا کا درس لیا، میرا ہی نشے من پھونک دیا۔ الزام تو آیا بجلی پہ اور آگ لگائی لوگوں نے۔ جب کاخ نشے من ہی نہ رہا تو ٹوٹ کے برسا پانی بھی، اس وقت کہاں تھی کالی گھٹا جب آگ لگائی لوگوں نے۔ جب وقت پڑا تھا گلشن کو مجھ سے ہی وفا کا درس لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن کو مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، پھر میرے ہی لہو کے چھیٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ معزز و معقر اساتذہ کرام، محترم سامعین باتنکین اور عزیز دوستو، یہی وہ ملک ہندوستان ہے جس کی آزادی کی خاطر مسلمانوں نے اور خصوصاً علماء کرام نے اپنا خون پانی کی طرح بہایا تھا۔ مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اسی ہندوستان کو انگریزوں کے پنجوں سے آزاد کرایا تھا۔ اسی ہندوستان کی آزادی کی خاطر توپوں کے دہانوں پر آزادی کا نعرہ لگائے تھے، لیکن افسوس صد افسوس آج ہماری ہی قربانیوں کے انکار کیا جا رہا ہے اور مدارس اسلامیہ کو دہشت گرد کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، اور پورے دنیا کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے حصہ نہیں لیا اور ہندوستان کو صرف ہندوؤں نے آزاد کرایا ہے۔ لیکن اگر تاریخ کے پچھلے اوراق پلٹے جائیں تو ہمارے ہی خون سے بھری پڑی ملیں گی، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ اب کچھ نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں، ورنہ تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے علماء کرام نے انگریزوں کو کتے اور خنزیروں کی طرح ناپاک سمجھا۔ ہمارے علماء کرام کا انگریزوں سے بغاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبان کو بھی ناپاک سمجھا۔ جو لوگ ہمیں غدار اور مدارس اسلامیہ کو دہشت گرد کا اڈہ قرار دیتے ہیں، وہ ہمارے علماء کرام کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، اور مدارس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، وہ آئیں اور دیکھیں کہ مدارس میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کون سا آدمی ہوگا جو آزادی کی تاریخ کو پڑھے اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی کو نہ جانتا ہو؟ وہ کون سا سچا ہندوستانی ہوگا جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کو نہ جانتا ہو؟ وہ کون سا آدمی ہوگا جو ملک سے محبت کا دعویٰ کرے اور شیر میسور ٹیپو سلطان کو نہ جانتا ہو؟ ارے یہی وہ ٹیپو سلطان ہے جو انگریزوں سے یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ تو وہ نام ہے جن سے دنیا واقف ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی قربانیوں کو ہم نے بھلا دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ نہ جانے کتنی ایسی شخصیات ہیں جن کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، جو علماء کرام ہیں جو انگریزوں کے مقابلے میں لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، اس ملک کو انگریزوں کے پنجوں سے چھڑانے کے لیے فاقے پر فاقہ کرتے رہے۔ مسلمانوں، ان کے کردار کو سمجھو، باتیں مت بناؤ۔ ان کی قربانیوں کو جاننا ہے تو جاؤ، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ جاؤ پوچھو انگریزوں کے مورخ سے، وہ کہتا ہے کہ چاندنی چوک دلی میں ہے اور خیبر پڑوسی ملک میں ہے۔ اسی کا کہنا ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی گردن نہ لٹکتی ہو۔ علماء قربان ہو گئے، مٹ گئے دین کی حفاظت اشاعت میں۔ آج انہی کی داڑھی میں تنکا نظر آتا ہے، انہی کا دامن داغنا نظر آتا ہے۔ یاد رکھو، اپنے پیشوا اپنے علماء کی قدر کو پہچانو، یہ تو تمہاری ملت کی آن بان شان و شوکت ہے۔ انہیں حقیر سمجھ کر نہ غل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔
اور میں ان سے بھی کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مذہب اسلام دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، او مذہب اسلام کو بدنام کرنے والوں، مذہب اسلام پر بدنما دھبا لگانے والوں، سنو اور تعصب کے عینک کو اتار دینا، تعصب کی چادر کو تار تار کر کے ذرا میری باتوں کو سن لینا۔ تمہارے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ تم ہمارا لٹریچر پڑھو، تمہارے پاس تو وقت نہیں ہے کہ تم ہماری باتوں کو سنو، تمہاری کرسی تمہیں مبارک ہو، لیکن اگر تم اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد اس پر اوچھے وار کرتے تو شاید اچھا لگتا۔ تم تو کہتے ہو کہ مذہب اسلام مار کاٹ کا مذہب ہے، مذہب اسلام دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، مذہب اسلام خون بہانے کی اجازت دیتا ہے۔ او نہنجارو، عقل کے اندھو، وہ مذہب جو وضو کرتے ہوئے نہ حق پانی بہانے تک کی اجازت نہ دیتا ہو، بھلا وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ او حقیقت سے ناشناؤ، میں تم سے للکار کر کہتا ہوں، گر چشم بصیرت رکھتے ہو تاریخ اٹھا کر دیکھو تم، گر چشم بصیرت رکھتے ہو تاریخ اٹھا کر دیکھو تم، ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، ارباب وفا سے پوچھو تم تو کہتے ہو کہ غلام مصطفیٰ آتنکوادی ہیں۔ سنو سنو اور کان کھول کر سنو، بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، کوئی بھی عالم و حافظ فسادی ہو نہیں سکتا، دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے، غلام مصطفیٰ آتنکوادی ہو نہیں سکتا۔ تم تو کہتے ہو کہ یہ ٹوپی کرتا والے دہشت گرد ہوتے ہیں، سنو اور صرف سنو ہی نہیں بلکہ اپنے دل و دماغ کو جھجوڑ کر سوال کرو اور سوچو کہ اگر حقیقت میں ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ شاعر کوئی باولا نہیں تھا جو کہہ گیا کہ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائے تو کیا ہوگا، رواداری کے جذبے سرد ہو جائے تو کیا ہوگا، اور یہ جو لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہی اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائے تو کیا ہوگا۔ یاد رکھو جس دن ایسا ہو گیا نا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار کو اٹھا لیا تو کسی کے مائی کی لال میں اتنی جرت نہیں ہے جن کو ترچھی نگاہ سے بھی دیکھ لے، پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رنے ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ اسلام کے پاسمانوں میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کو بولنا ہوگا، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور برے وقت سے آنکھ ملانا ہوگا، ورنہ یاد رکھو جو وقت سے آنکھ نہیں ملاتا وقت ان سے بہت بڑا بدلہ لیتا ہے۔ جن انگریزوں کے حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا، جب انہوں نے وقت کو نہیں سمجھا تو آج ان کے بادشاہوں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں۔ یاد رکھو اگر آج ہم نے بولنا نہیں سیکھا تو ہماری آنے والی نسلیں گونگی پیدا ہوں گی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں سنتی۔ مسلمان وقت کی نزاکت کو سمجھو اور اپنی آواز کو بلند کرو، ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب تمہارا بھی نمبر آئے گا۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں فوس کا چھپر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں فوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔